اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آیت استخلاف سے قبل سورۃ النور میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ میں نے عرض کیا تھا اور اس آیت پہ پہنچے تھے کہ اللہ نے حکم دیا کہ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم. لفظ ایم کا جو یہاں حکم ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیوہ ہو. منع ہوتا ہے غیر شادی شدہ عورت، چاہے وہ کنواری ہے تب بھی غیر شادی شدہ. اچھا، اب شادی ہونے کے بعد طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی تو وہ اب بھی بغیر زوج ہے، تو ایم کا منع ہوتا ہے بغیر خامد والے. تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کی شادیاں کرو. تمہارے چاہے وہ یعنی لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، غلام ہوں، باندیاں ہوں، سب کا نکاح. اور ساتھ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. تم اس بات کا غم نہ کرو کہ شادی کریں گے، غریب ہیں، نوکری نہیں ہے، اسباب معاش نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنا عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا فرماتے ہیں تو اس کے رزق کا بھی انتظام کرتا ہے. اللہ جب کسی کے گھر میں شادی کے بعد لڑکی کو لاتے ہیں تو اس کا رزق بھی ساتھ لاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے یہ کوئی بات مشکل نہیں ہے. اسی لیے اصل میں بات یہ تھی کہ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ زنا نہ کرو، غیر محرم عورت پہ نظر نہ ڈالو اور غلط خیالات نہ رکھو، امرت لڑکوں کو بھی نہ دیکھو، تو اب آخر بات یہ ہے کہ ہم اپنے جو جبلی تقاضے ہیں ان کو پورا کیسے کریں. مثلا انسان ہے، اس کو پیاس لگتی ہے تو پانی تو پیے گا، اگر بھوک لگتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کھائے گا. اسی طرح جنس کی بھی تو ایک بھوک ہے، تو اللہ نے حکم دیا نکاح کرو. ہم نے تمہارے لیے نکاح حلال کر دیا تاکہ تمہارے اغراض جو ہیں وہ حلال کے راستے سے پورے ہوں، تم حرام سے بچ جاؤ. اور آگے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ جو لوگ مثلاً یا تو لا یجدون نکاحا، کہ ان کو کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، یا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ لا یجدون نکاحا، نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، یعنی بالکل غریب ہیں. جیسے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے وہ فوراً شادی کرے. اور اگر طاقت نہیں رکھتے ہو اور مجبوری ہے، غربت ہے اور غریب کو کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا، تو فرمایا فلیصم، پھر روزے رکھو تاکہ روزے جو ہیں تمہارے گناہوں کے آگے ڈھال بن جائیں، تمہاری وہ شہوانیت نفس جو ہے اس کو توڑنے والے بن جائیں. تو یہاں بھی اللہ نے حکم دیا کہ وہ لوگ پاک رہیں، وہ لوگ عفت کی زندگی گزاریں. اگر ان کے پاس طاقت نہیں ہے تو جب اللہ ان کو طاقت دیں گے اس کے بعد پھر وہ یعنی رشتہ شادی کریں. اور اس کے بعد فرمایا ایک اور حکم بھی دیا کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، کہ اگر تمہارے پاس غلام ہے، باندی ہے، کوئی عبد ہے اور وہ تم اس سے آزادی چاہتا ہے تو اس کے ساتھ بدل مکاتبت طے کر لو.
یعنی وہ چاہتا ہے کہ حضرت آپ مجھے آزاد کر دیں، میرے ساتھ کچھ پیسے مقرر کر دیں، میں مزدوری کر کے آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو آزاد کرو، اگر جانتے ہو کہ اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، اچھا آدمی ہے تو اس کی مدد ہونی چاہیے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس میں تم اس کی تم بھی مدد کرو۔ کیا مانا؟ معاملہ طے ہوا تھا 10,000 تو اچھا بھی 2,000 میں نے چھوڑ دیا، یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے کچھ اس کو پیسے دے دو۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ جو ہے ایک واقعہ ہے، اس کے مطابق ہی آیت نازل ہوئی، ورنہ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ لڑکیاں چاہتی ہوں تو ان کو اجازت دے دو، اور اگر نہ چاہیں تو پھر زنا کی اجازت نہ دو۔ زنا کی اجازت تو ہر حال میں نہیں دی جا سکتی، لیکن حالات یہ تھے کہ جیسے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، اس نے اپنے پاس ایک دو بڑی خوبصورت لونڈیاں رکھی ہوئی، تو جب باہر کے لوگ جو ہے سردار آتے تھے تو جہاں ان کے کھانے کا، پینے کا، رہائش کا انتظام ہوتا تو وہاں ان کو آسائش پہنچانے کے لیے وہ لڑکیاں بھی ان کو پیش کرتا، اور وہ اگر نہ جانا چاہیں تو ان پہ جبر بھی کرتا تھا، سختی کے ساتھ بھی ان کو بھیجتا۔ اور یہ لعنت آج تک بھی پوری، اللہ معاف فرمائے، آج تک بھی دنیا کے اندر یہ مروج ہے۔ بڑے بڑے ملک ہیں اور جو اپنے آپ کو بہت بڑا صاحب ثروت سمجھتے ہیں، اور اس وقت اقتصادی حالات بھی ان کے بہت بلند ہیں، لیکن ان کا بھی یہ حال ہے کہ جب بڑی پارٹیاں کو سودا کرنے کے لیے آتی ہیں تو ایئرپورٹ پہ جہاں اور انتظام ہے، ہوٹلنگ ہے، کھانا ہے، سیر ہے، وہاں لڑکیاں بھی پیش کی جاتی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اب فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ فَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلا دے کہ ہم نے تمہاری طرف کھلی ہوئی آیات بیان فرما دی ہیں، ہم نے بڑی واضح آیات نازل فرما دی ہیں، آیات ہیں، واضح احکام ہیں، اور اس سے پہلے جو امم ماضیہ گزری ہیں ان کے بھی ہم نے آپ کو امثال و مثل بیان فرمائی ہیں، تاکہ جب تم سابقہ احوال کو پڑھو گے تو تمہارے لیے عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے قرآن میں غور کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں تدبر کرتے ہیں، وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پہلی قوموں پہ عذاب کیوں آیا ہے، قوم عاد پہ عذاب کیوں آیا، قوم سمود پہ عذاب کیوں آیا، قوم نوح پہ عذاب کیوں آیا، قوم لوط پہ عذاب کیوں آیا، قوم فرعون پہ عذاب کیوں آیا، ابھی جہل لینڈ کمپنی پہ عذاب کیوں آیا۔ وہ غور کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اور عبرت پکڑتے ہیں کہ بھئی اگر وہی اعمال ہم نے بھی اختیار کر لیے تو اللہ ہمیں بھی پکڑ لے۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں، جو اطاعت کرتے ہیں، جو اس کے حکم پہ چلتے ہیں، اللہ ان کی دنیا اور آخرت بھلائی کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں کی گستاخی کرتے ہیں، تو اللہ قادر ہیں بس دنیا میں بھی ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے۔ یہ احکامات پڑھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو آسمان اور زمین اور سب کو منور کرنے والی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی تھی کہ اللہ نے مومن کے دل میں جو ایمان رکھا ہے وہ بھی نور ہے، تو اس کی مثل ایسے ہے کہ جیسے ایک طاقچے کے اندر ایک دیا ہو، اور وہ دیا جو ہے ایک شیشے کے اندر بند ہو، اور وہ شیشہ ایسا صاف ہو کہ جیسے چمکتا ہوا تارا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو تیل ہو وہ ایک ایسے درخت برکت والے سے ہو، من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور وہ درخت بھی ایسے مقام پہ ہو کہ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، نہ تو کوئی جانب شرق سے چیز روکنے والی ہو، نہ جانب غرب سے کوئی چیز روکنے والی ہو۔ کیا مانا کہ بعض درخت ہوتے ہیں ان پہ سایہ آ جاتا ہے، اسی طرح جب سورج زوال پہ جاتا ہے تو اس طرف سے سایہ آ جاتا ہے، تو سایہ آنے کی وجہ سے دھوپ رک جاتی، اور بعض درخت ایسے مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کو سورج کی توانائی
طلوع کے وقت سے بھی حاصل ہوتی ہے اور زوال کے وقت سے بھی غروب تک حاصل ہوتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا سورج کی شعاعیں زیادہ ہیں اس درخت کے اندر روشنی اور تیل کے اندر اثرات زیادہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسا درخت ہے. اور اسی لیے یاد رکھیں کہ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ زیتون جو ہے ایک برکت والا درخت ہے. ایک روایت مبارک میں میرے آقا کا فرمان ہے کہ کلوا وادہنوا منہا فإنہا من شجرۃ مبارکۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زیتون کا تیل جو ہے وہ کھایا بھی کرو اور لگایا بھی کرو. اور آج بھی دنیا کی جدید سائنس، آج بھی دنیا کا میڈیکل یعنی جو ریسرچ سینٹر ہیں وہ اس بات کی تحقیق کر کے اعتراف کرتے ہیں کہ زیتون کے اندر جو اللہ نے مفادات رکھے ہیں اور کسی تیل کے اندر یعنی ایسا یہ شان والا تیل ہے کہ جتنا استعمال کرو یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے. یعنی ورنہ ہر چکنائی والی چیز جو ہے وہ کولیسٹرول میں اضافہ کرتی ہے. اور پھر کولیسٹرول دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بھیڑا ہوتا ہے ایک اچھا ہوتا ہے. اور زیتون کے تیل کی شان یہ ہے کہ یہ بھیڑے کو ختم کرتا ہے اور اچھے کو بڑھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی شان رکھی. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ زیتون لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء. اور اس کا تیل ایسا چمکدار ہے اور اس کا تیل ایسا شفاف ہے اور اس کا تیل ایسا صاف ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اگر ہم نہ بھی جلائیں تو جل اٹھے گا. یعنی جب ایسا تیل صاف ہو اور وہ ایسے دیے کے اندر ہو اور دیا ایسے شیشے کے اندر ہو اور وہ شیشہ ستارے کی طرح چمکنے والا ہو تو پھر اس نور کا کیا حال ہے. اس لیے فرمایا قاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور لیکن یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے نور ایمان نصیب کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں توفیق ہدایت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ہدایت دیتے ہیں، اسی طرح جیسے فرمایا من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ لوگوں ایمان لاؤ میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کرو جو ہم نے آپ کے ساتھ اتارا ہے، یعنی اللہ کا قرآن ہے. تو ہدایت دینے والے اللہ تبارک و تعالی. باقی یہ مثالیں کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں کیونکہ مثال سے بات جلدی سمجھ آتی ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تبارک و تعالی علم محیط کے مالک ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا علم جو ہے وہ جامع بھی ہے، کامل بھی ہے، محیط بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جو عالم ما کان و ما یکون ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے کہ جس کے علم میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے. قد احاط بكل شيء علما. ان آیات مبارکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے مساجد جو ہیں، اللہ کے گھر جو ہیں، جہاں جہاں مساجد ہیں تو ان مساجد کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ ان گھروں کے اندر اللہ کا نام بلند کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جائے اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان ہو. تو اللہ کے مساجد جو ہیں وہ عبادت کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے مساجد جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں کہ اس میں نمازیں قائم ہوں، اس میں عبادات ہوں، اس میں تلاوت قرآن ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہو، اللہ تبارک و تعالی کی یاد ہو. اور اسی لیے حکم ہے کہ آدمی جب مسجد میں آ جائے، چاہے وہ مسجد کوئی ہو، مسجد الحرام کا تو خیر شان ہی بڑا ہے، وہاں کوئی کلام مباح بھی نہ کرے، کوئی دنیاوی بات نہ کرے، کوئی تجارت کی بات نہ کرے، کوئی اور ذاتی معاملات پہ ڈسکس نہ کرے، اللہ کا قرآن پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، نہیں تو خاموش رہے. اس لیے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ
وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ کہ صبح اور شام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے۔ اور ان مساجد میں اللہ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف فرمائی کہ ان کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اس کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو تجارت یا بیع شراء جو ہے اللہ کی یاد سے نہیں روک سکتی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر فرمایا کیونکہ مساجد میں تو وہی بندے آئیں گے کہ مومن کا دل جو ہے معلق بالمساجد، اللہ کے گھر کے ساتھ وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اور مومن جب اللہ کے گھر میں آتا ہے اس کو ایسے خوشی ملتی ہے کہ جیسے مچھلی پانی میں آ جائے، اور منافق اللہ کے گھروں میں آتے ہیں ان کو ایسی تنگی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے کوئی پرندے کو کسی پنجرے میں قید کر دیا جائے۔ وہ اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ جناب نماز کب ختم ہوگی، سلام پھرے اور میں بھاگوں، باہر کھڑے ہو کے پڑھ لوں، لوگ سمجھے بھی نماز پڑھ لی ایسے، اور سلام کے بعد میں دوڑوں۔ اس کو اللہ کے گھر میں چین ہی نہیں ملتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں چین ہی نہیں ملتا۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اللہ کے ذکر کے بغیر چین نہیں ملتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اس نسخے پر عمل کر کے دیکھے، کیونکہ یہ باتیں کہنے سے حاصل نہیں ہوتی، یہ باتیں پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتی، یہ باتیں کتابوں میں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ ہمیشہ اصولی بات ہے نا جی، آپ کتاب میں پڑھتے رہیں کہ آگ گرمی پہنچاتی ہے، آگ پہ کھانا پکایا جاتا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کو گرمی پڑھنے سے آ جائے گی؟ جب تک آگ کے قریب نہیں بیٹھیں گے تو گرمی آپ کو کیسے پہنچے گی؟ اسی طرح آپ کتابیں پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جناب اس میں نقشے بھی ہیں، اس میں بتلایا بھی گیا ہے کہ کپڑا جو ہے جی درزی کاٹتا ہے۔ اب جب تک آپ کے سامنے کپڑا نہ ہو، کاٹنے والا نہ ہو، بتلانے والا نہ ہو تو کیسے آپ کاٹتے ہیں؟ تو اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ذکر کا مزہ بھی تب آتا ہے جب اللہ والوں سے تعلق ہو، جب اللہ والوں کی صحبت حاصل ہو۔ آپ نے مربع بنانا ہے تو مربی کی صحبت حاصل کریں گے، آپ نے گاڑی بنانی ہے تو مکینک کی صحبت حاصل کریں گے، اگر آپ نے جوتا لینا ہے تو موچی کی صحبت حاصل کریں گے، آپ نے کپڑا سکھلوانا ہے تو درزی کی صحبت حاصل کریں گے، اور آپ نے اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو پھر اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں گے۔ اللہ تبارک و اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو اولیاء اللہ کی صحبت میسر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں لگتا کون اولیاء اللہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے جو صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہے وہ ظاہر بھی نہیں کرتے اپنے آپ، وہ تھوڑا بتاتے پھرتے ہوتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میری یہ کرامت ہے اور میری یہ کرامت ہے، اور مجھے فون کر کے جو مسئلہ پوچھنا ہو 2 منٹ میں پوچھ لو۔ یہ تھوڑے ولی اللہ، یہ تو راہب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو کاہن قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ عراف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ منجمین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس جانا بھی شریعت میں منع۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو آدمی ان لوگوں سے کوئی بات معلوم کرے اور اس پہ یقین کرے تو اللہ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتے، اللہ اس کی عبادت بھی قبول نہیں فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی فرض اور نفل بھی قبول نہیں فرماتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بتلا دیا ہے کہ من اتی عرافا او کاہنا، اگر کوئی آدمی ان لوگوں کے پاس جا کے پوچھے میری قسمت کا حال بتاؤ، میرا دکان چلتا تھا اب نہیں چلتا ہے آپ بتائیں، میرے گھر میں بیماریاں ہو گئی ہیں یا آپ بتائیں، ان کو اپنی بیماریوں کا پتہ نہیں تو تیری بیماریاں کیا بتائیں؟ صرف علم نفسیات ہوتا ہے، ان کو علم ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے سائل کو کیسے مطمئن کرنا ہے۔ جیسے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کی تشخیص کرے گا، اس کے بعد آپ ایک اور ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ انشاءاللہ آپ کو پہلا بھلا کے 4 دوائیں اور بھی بڑھا دے گا، حالانکہ پہلے بھی تو آپ ایک ڈاکٹر سے بات کر چکے تھے۔ اب آپ دوسرے کے پاس پھر حکیم کے پاس جائیں وہ کہے گا دونوں ڈاکٹر بے وقوف ہیں، حکیم کے پاس اگر ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے وہ کہے گا خدا کے لیے مجھ سے علاج کراؤ نہ کرو، حکیموں کے پاس نہ جانا، یہ تو پتہ نہیں کشتے ڈالتے ہیں، سہارے ڈالتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں، گردے فیل ہو جاتے ہیں، ان کے یہاں تو نہ کچھ صفائی کا انتظام ہے نہ کچھ ہے، مٹی بھی پڑی رہتی ہے، چوہے بھی اسی میں ہوتی ہیں، بلیاں بھی اسی میں ہوتی ہیں، دوائیں بھی اسی میں رگڑتے رہتے ہیں، ان کا کیا ہے تو بندے مارتے ہیں۔
ان کے بعد جو ہے وہ کہیں گے جناب یہ تو بے وقوف ہے، ان کے بیٹھے کھلا کھلا کے آپ کو بال ڈالیں، آپ کو خشکی ہو گئی، آپ کو فلاح ہو گئی۔ تو یہ تو قاعدہ ہے، یہ طریقہ کار ہے لوگوں کو بے وقوف بنانے۔ ورنہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ کبھی پرچم اور جھنڈے لے کے نہیں پھرتے اعلان کرنے کے لیے۔ ان کی صحبت میں خود خدا یاد آتا ہے، ان کی صحبت میں نیکی کا شوق ہوتا ہے اور گناہوں سے بندہ بچتا ہے۔ سمجھ لو کہ یہ اولیاء اللہ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر ان کی صحبت میسر نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ انہوں نے فرمایا کہ پھر صحابہ کے حالات پڑھو، تابعین کے حالات پڑھو، اولیاء اللہ کے حالات پڑھو، ان کی کتابیں پڑھو اور رات دن ان کو اپنے مطالعے میں رکھو کہ چلو اللہ والا نہ مل سکا تو اللہ والے کا قصہ تو مل گیا، اللہ والے کا ذکر تو مل گیا، اللہ والے کے احوال تو مل گئے۔ ہمیں آج سیدنا ابو بکر کی زیارت نہیں ہو سکتی، لیکن سیدنا صدیق کی سیرت تو پڑھ سکتی، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اہل بیت رسول، ہم ان کی سیرت طیبہ تو پڑھ سکتے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسجدوں کے اندر دل لگانا جو ہے، ایک ہے فرائض، اللہ کا حکم ہے کہ نمازیں ادا کرو، لیکن ایک ہے کہ دل کے اندر وہ جذبہ داخل۔ دیکھو نا جہاں قرآن کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، تو اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ، لیکن وہاں قرآن یہ تو کہتا ہے نا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو نماز کا حکم جو ہے آپ کو کتابوں میں ملے گا، لیکن وہ خشوع کہاں سے حاصل ہوگا؟ وہ خشوع کا طریقہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ وہ لازماً اللہ والوں سے حاصل ہوگا، وہ نماز والوں سے حاصل ہوگا۔ اس لیے میرے آقا رحمت دو عالم، رحمت محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ اب نماز تو سب پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، نماز تو ہر مسلمان الحمدللہ پڑھتا ہے، لیکن نماز قرۃ عینی کیسے بنے گی؟ نماز ہمارے لیے اطمینان قلب کا ذریعہ کیسے بنے گی؟ نماز ہمارے لیے راحت قلب کیسے بنے گی؟ کہ حضرت بلال کو حضور ارشاد فرماتے تھے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اذان کہو، نماز پڑھیں ہمیں سکون ملے۔ تو ان کو نماز پڑھنے میں جو سکون ملتا تھا وہ کیسے حاصل ہو؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا ایک اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض لوگوں نے تصوف کا مطلق انکار کر دیا اور بعض لوگوں نے نعوذ باللہ قرآن و سنت کو چھوڑ دیا اور صوفیہ کے ساتھ لگ گئے۔ یہ دونوں افراد و تفریق ہے۔ آدمی اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن تصوف بھی وہ تصوف ہے جو قرآن و سنت کے حکم کے مطابق ہے۔ وہ بھی جیسے اب دیکھیں نا، نماز کا حکم ہے لیکن خاشعون، وہ خشوع کیسے پیدا؟ نماز کا حکم ہے لیکن ان تعبد اللہ کأنک تراہ، مقام احسان پہ کیسے پہنچے کہ ایسے عبادت کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے؟ تو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو ہمیشہ اصول ہے، میں نے عرض کیا نا، اینک بنوانی ہو تو کبھی آپ لوہار کے دکان پہ نہیں گئے کہ جناب مہربانی کرو ذرا ٹیڑھی ہو گئی ہے، ایک لوہا ذرا ضرب مار کے ٹھیک کر دو۔ اگر آپ کی اینک خراب ہو گئے تو کبھی درخان کے پاس نہیں گئے جی ایک لکڑی تھوڑی سی کاٹ کے اس میں یہاں لگا دو۔ آپ اینک کے لیے اینک کی دکان پہ جاتے ہیں، آپ قلم والے کے پاس قلم لے کے جاتے ہیں، گھڑی والے کے پاس گھڑی لے کے جاتے ہیں۔ تو جب دل کی گھڑی کی ٹک ٹک خراب ہو جائے، یہ بھی پھر اللہ والوں کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہے، اور ذکر کے برکات جو ہے وہ ذاکر سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو ذکر کی برکت ہے اور ایک ذکر کرنے والے کی بھی برکت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے گھر جو ہیں یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، یہاں اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کیسے بلند ہو؟ اذانوں سے بلند ہو۔ اللہ کا نام کیسے بلند ہو؟ نمازوں سے بلند ہو۔ اللہ کا نام کیسے بلند ہو؟ تلاوت قرآن سے بلند ہو۔ اللہ کا نام کیسے بلند ہو؟ ذکر سے بلند ہوگا۔ اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کی جائے، اور فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں رجال، اصل مرد تو وہی ہے، اصل رجل تو وہی ہے، اصل رجال تو وہی ہے، باقی تو رجال کہلانے کے حقدار ہی نہیں۔
وہ ہیں کہ لا تلہیہم تجارت، نہ تو ان کو تجارت مشغول کرتی ہے، نہ ان کو بے شرا مشغول کرتی ہے اللہ کے ذکر سے، بلکہ ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر میں لگے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ صرف ذکر زبانی کرتے ہو، نہیں، قام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکاتوں کو ادا کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں کہ صرف ظاہری ادا کرتے ہوں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس گھڑی سے ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں ہیبت ہے، ان کے دلوں میں عظمت ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی پیشی کا خوف ہے، ان کے دلوں میں یوم محشر کا ڈر ہے کہ جس دن آنکھیں بھی پتھرا جائیں گی، اور وہ ایسا دن ہوگا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھلے کاموں پر اپنی فضل سے انعام دے، اور چاہے تو اور بھی زیادہ عطا فرما دیں، کیونکہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے بغیر حساب کے دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ لازماً ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں آتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح ہاتھ بیان فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین کفروا، یہ تو مومنین کا ذکر تھا، اور آپ نے سارا قرآن پڑھا ہے اور اس میں دیکھا ہے کہ جہاں ایمان والوں کا ذکر ہوگا وہاں کافروں کا بھی ذکر ہوگا، جہاں جنت کا ذکر ہوگا وہاں جہنم کا بھی ذکر ہوگا، کیونکہ الاشیاء تتباین بالاضداد، جب تک دونوں ضدوں کا ذکر نہ کیا جائے بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کا کیا ہے، عمل تو یہ بھی کرتے ہیں، خیرات تو یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی جا کے مندروں میں اور گرجاؤں میں اپنی سروس کرتے ہیں، لیکن ان کا حال ایسے ہے کہ جیسے پیاسے کو دھوپ میں دور سے دریا بہتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ وہ دریا نہیں ہوتا، وہ تو سراب ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ صرف اس کی آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے۔ جب قریب آتا ہے تو نہ پانی ہے نہ دریا ہے، وہاں تو قطرہ بھی پانی کا نہیں، چمکتی ہوئی ریت ہے اور دھوپ ہے۔ اسی طرح جب یہ میدان قیامت میں آئیں گے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ اللہ پکڑ کے پھر حساب دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جیسے مومن کے نور ایمان کی مثال دی ہے، اسی طرح کافروں اور ان کے اعمال کا بھی مثال دی۔ فرمایا کہ شراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ، جب آتا ہے لم یجدہ شیئا فوجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، اللہ پھر اس کو پکڑ کے حساب پورا کر دیتے ہیں۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب دینے والے۔ یا اس کی مثال ایسی ہے او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یعنی یا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اندھارے، اور اندھارا بھی ایک ایسے دریا کا جو بہت گہرا دریا ہو، لجی کا معنی ہوتا ہے بہت گہرا دریا ہو، یغشاہ موج، موج کے اوپر موج ہے اور پھر اوپر بادل ہے، اب کیسا اندھارا ہوگا، ظلمات بعضها فوق بعض، تو گویا اندھاروں کے اوپر اندھارے ہیں۔ تو یہی حال کافروں کا ہے، شرک کے اندھارے، کفر کے اندھارے، اللہ کی بغاوت کے اندھارے، انبیاء کے انکار کے اندھیرے، قرآن پاک کے انکار کے اندھیرے، وہ تو اندھیرے داہ بر داہ اندھیروں میں تو کیسے راستہ ملے، ظلمات بعضها فوق بعض، اور ایسے اندھیروں میں ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ اگر اپنا ہاتھ بھی دیکھے تو نظر نہ آئے۔ جب شدید اندھیرا ہوتا ہے نا تو بندے کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے محبوب آپ اعلان کر دیں کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اللہ جس کے لیے نور ایمان کی ہدایت کی روشنی پیدا نہ کرے کہاں سے وہ حاصل کرے، کیونکہ ہدایت دینے والی اللہ کی ذات ہے، توفیق ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ چاہے ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو ایسے حالات بھی پیدا ہوئے ہیں
کہ ابھی آپ نے شاید پڑھا ہو اخبار میں یا نہ پڑھا ہو، ابھی یہ 2 دن کی پہلے کی بات ہے کہ جب اس گستاخ پیغمبر نے، جب اس کافر شقی ازلی نے میرے آقا کے خلاف اخباروں میں خاکے چھاپے ہیں، اس بدبخت نے اور عالم اسلام الحمدللہ احتجاج سے سراپا احتجاج بن چکا ہے۔ تو ایک کافر ہے اسی ملک کا، ڈنمارک کا کافر ہے، اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، کیوں لوگ بیچارے بالحانہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں؟ اس نے پوچھا، نے کہا ان کے پیغمبر کی توہین کی گئی ہے، ان کے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اور آپ کے فلان ڈینش اخبار نے جو ہے وہ کارٹون شائع کیے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے وہ اخبار لیا اور اس کے بعد احتجاج کرنے والوں کا جو احتجاج ہے میں نے وہ پڑھا کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو مجھے پتہ چلا کہ کوئی ایک شخصیت ہے جو دنیا میں گزرا ہے اور جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے پھر میں انٹرنیٹ پہ بیٹھ گیا پتہ تو کروں کہ محمد مصطفیٰ کون ہے۔ پھر میں نے اسلامک سینٹر سے رجوع کیا، کتابیں پڑھی، اور 2-3 دن متواتر دن رات نہ کھایا نہ پیا، بس اسی بات میں لگا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کون ہے۔ اور 3 دن کے بعد وہ آیا، اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ محمد مصطفیٰ سچا ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دشمن استہزاء کرنا چاہتا ہے، لیکن جس کے مقدر میں ہدایت ہے اسی کارٹون کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے۔ اسی طرح جیسے ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، اس کو بھی بعض صحابہ نے کہا کہ بھئی اپنی کوئی بات تو سناؤ پرانے دور کی۔ اس نے کہا بابا بات یہ ہے کہ ہم تو یہی سنتے تھے کہ یہ بت جو ہے فائدہ نہیں دیتے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے، یہ پاگل لوگ ہیں یہ بتوں کی کرتے ہیں، لیکن مجھے میرے بت نے بڑا فائدہ دیا۔ اب صحابہ حیران ہو گئے، کیسا آدمی ہے، مسلمان ہے، صحابی ہے، اور پھر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے بت نے فائدہ دیا؟ انہوں نے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی مجھے بہرحال میرے بت نے بھائی بڑا فائدہ دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے کہتے ہیں، بات یہ ہے کہ میں نے ایک خاص اپنا بت کا مجسمہ بنایا ہوا تھا، اور بڑا ہی خوبصورت پتھر کا مجسمہ تھا، اور میں وہ سفر میں حضر میں اپنے ساتھ رکھتا تھا، سامان میں، ہوٹل میں ٹھہرا سامنے رکھ دیا، جنگل میں ٹھہرا تو سامنے رکھ دیا، تاکہ میں جب چاہوں اس کی زیارت کر لوں اور پرارتھنا اور عبادت کر سکوں۔ اس نے کہا میں جنگل کا سفر کر رہا تھا صحرا کے علاقے میں، تو میں نے اس کو حسب عادت اپنا سامان رکھا اور اس پہ اس کو بنا سنوار کے بڑا آرام سے رکھ دیا۔ صبح جب میری نیند کھلی تو میں اپنی ضروریات انسانی کے لیے، پیشاب وغیرہ کے لیے دور چلا گیا۔ واپس جب آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بس سارا وہ یقول والا سے ہی کہ ایک جنگل کی لومڑی جو ہے میرے اس بھگوان پہ پیشاب کر رہی۔ تو مجھے جب دیکھا لومڑی نے تو لومڑی بھاگ گئی۔ میں نے کہا اچھا خدا ہے، بندے سے تو ڈرتی ہے، خدا سے نہیں ڈرتی۔ اٹھایا ہے پھینکا، میں نے کہا سب جھوٹ ہے، چلو محمد مدنی کے دربار۔ اور میں سیدھا مدینہ منورہ آ کے مسلمان ہو گیا۔ تو مجھے تو میرے خدا نے فائدہ پہنچایا ہے، اگر ایسا واقعہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں مجھے اسلام کہاں نصیب۔ اس لیے یہ نہ سوچا کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ لازمن ہے۔ اگر آپ ایمان لائے ہیں تو آزمائش ہوگی، اگر آپ ایمان لائے ہیں تو امتحانوں سے گزرنا ہوگا، اگر آپ نے حق کی آواز بلند کرنی ہے تو کفر کے پتھر برداشت کرنے ہیں، اگر آپ نے توحید کا درس دینا ہے تو بلال کی طرح تڑپنا ہوگا، اگر آپ نے اللہ کا نام بلند کرنا ہے تو میرے بدری پاک کی طرح کانٹوں پہ چلنا ہوگا۔ یہی تو امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میرا مولا ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن نحورنا دون نہر محمد، یا اللہ ہماری عزتیں بھی محمد مصطفیٰ کے قربان ہوں، ہماری اولادیں بھی محمد مصطفیٰ کے قربان ہوں، ہماری جانیں بھی محمد مصطفیٰ کے قربان ہوں، ہمارا تن من ہر چیز محمد مدنی کی شان پہ قربان ہو۔ یا اللہ ہم جس قسم کی طاقت رکھتے ہیں وہ تیرے سامنے ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ آزمائش ہے، یہ ابتلا ہے، یہ مسلمانوں کے ایمان کو جگانے کا انشاءاللہ اور ذریعہ بن رہا ہے۔ وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے اسلام مٹ جائے گا، لیکن یقین کریں وہ لوگ جو سوئے ہوئے تھے وہ بھی جاگ گئے، وہ لوگ جو
फिल्मों की जिंदगी में पड़े थे वो भी मोहम्मद मदनी के लिए सीना निकाल के बाहर करें। वो लोग जो गुनाहों में डूबे हुए थे उन्होंने भी बाहर आके हुजूर के लिए कुर्बानियां दी, उन्होंने भी आगे जुलूस बनाए हैं और सड़कों पे निकले। बिल्कुल ऐसे काऊ बॉय किस्म के लड़के हैं, जीन पहनी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, लेकिन सीनों पे लिखा हुआ है कि हम मोहम्मद मदनी की इज्जत के लिए गोली खाने के लिए तैयार हैं। ये इससे बड़ा क्या जज्बा होगा? दुश्मन हमें मिटा नहीं रहा, हमें जगा रहा है। इस्लाम इंशाअल्लाह उभरेगा, इस्लाम की ताकत का इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आखिर गलबा हक का होता है। बल आखिरत लिल मुत्तकीन, इसीलिए कुरान कहता है उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। अल्लाह की जमात गालिब आएगी, कुफ्र मिट जाएगा, शिर्क मिट जाएगा, यहूदियत मिट जाएगी, नसरानियत मिट जाएगी, सलीब टूट जाएगी और पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम होगा, इस्लाम का गलबा होगा। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था कि एक वक्त आ जाएगा कि सारी दुनिया पे इस्लाम होगा, सारी दुनिया पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलमा होगा। तो इसलिए फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला कि हिदायत मेरे हाथ में है, लेकिन मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। जिसको मैं हिदायत न दूं उसको कौन हिदायत दे सकता है? उसके बाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान कुदरत के दलाइल देते हैं कि अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द। क्या है गाफिल बंदा, तू अगर गफलत में है, देखता नहीं कि आसमान और जमीन की हर चीज मेरी तस्बीह कर रही है, हर चीज मेरा जिक्र कर रही है, या हालन कर रही है या कालन कर रही है, या हालन भी है और कालन भी है। पर मैं देखा नहीं है कि कैसे परिंदे खड़े हैं सफे बना के, कौन है उनको रोकने वाला? किसने उनको उड़ना सिखाया है? किसने उनको पर खोलना सिखाया है? किसने मुर्गी को चलना सिखाया है? किसने परिंदे को उड़ना सिखाया है? किसने भैंस के बच्चे को भैंस माँ की पहचान सिखाई है? ये सारी तालीम देने वाला कौन है? और अल्लाह तबारक व तआला ने सबको उनके तरीके बतला दिए हैं, सबको उनके जिक्र का तरीका बतला दिया है, उनकी तस्बीह का तरीका बतला दिया है। और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज जानते हैं। वल्लाहु अलीमुन बिमा यफ़अलून। और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह जानने वाले हैं। दरियाओं बाकी बात होती है समझने की, ये अपनी अपनी समझ की बात है। वो मिसाल मशहूर है ना कि एक मुसलमान था और एक बनिया था, बनिया हिंदू, उनकी आपस में बड़ी दोस्ती थी। वो खैर बेचारे कहीं सफर पे गए या शिकार पे गए, अल्लाह आलम, ऐसे किताबों में किस्से हैं। तो वो ऐसी जगह पहुंचे जहां तीतर थे जंगल में, और तीतर बोल रहे थे। तीतर जो है ना बड़ा खूबसूरत परिंदा होता है, और फिर तीतर की भी किस्में होती हैं, सफेद होता है, रंग वाला होता है, इसकी बड़ी अकसाम होती है। बड़ा खूबसूरत परिंदा, अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ने उसमें बड़ा अजीब खूबसूरत, और उसका गोश्त जो है वो भी बड़ा खूबसूरत भी होता है और मुफीद भी होता है। तो बहरहाल वो ऐसी जगह पहुंचे कि जहां तीतर बोल रहे थे। मुसलमान ने बनिए से पूछा कि तुम समझ रहे हो ये तीतर क्या कह रहा है? उसने कहा नहीं। तुम समझ रहे हो? उसने कहा मैं समझ रहा हूं। उन्होंने कहा क्या कह रहा है? कहते हैं सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। ये अल्लाह का जिक्र कर रहा है। उसने कहा यार मुझे तो ये समझ आता है तेल नून अदरक, तेल नून अदरक। तो ये अपनी अपनी पहचान होती है। अब हिंदू के दिमाग में वो तेल नून नमक और अदरक खड़ा था, उसको वही समझ है। मुसलमान के दिमाग में अल्लाह की तस्बीह खड़ी थी, उसको वही समझ है। तो अब देखे ना गाड़ी चलती है, छक 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 करती रहती है, अल्लाह वाले उसी पर जिक्र कर दे रहे होते, ये भी अल्लाह का जिक्र कर रहे। असल तो हमारी सोच है, असल हमारी सोच है। हमारी सोच पाक है तो फिक्र भी पाक आएगी। अगर हमारी सोचें गंदी हैं तो हमारे सोच भी गंदी हो जाएगी। इसलिए वरना असल बात यह है कि हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। वह इम्मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। अल्लाह ने फरमाया कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरी तस्बीह भी याद नहीं करती,
میرا حمد بیان نہیں کرتی، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کے ذکر کو، ان کی تسبیح کو، ان کی تحمید کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا تھا، تو حضرت سلیمان جب پرندے کی بات سنتے سمجھے، آپ نے جب چیونٹیوں کی بات سنی فتبسم ضاحکا من قولھا، قرآن کہتے ہیں حضرت سلیمان مسکرا پڑے، حضرت سلیمان ہنسے، فرمایا میرا مولا دیکھے تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے مجھے چیونٹیوں کی بات بھی سمجھا دی۔ جب ہدہد نے آ کے رپورٹ کی تو حضرت سلیمان سمجھ گیا، کیونکہ اللہ نے علمنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کو پرندوں کی بولی ہمیں سکھلا دی تھی، کیونکہ ہم نہیں سمجھتے ہیں لہذا ہمیں پتہ نہیں لگتا، جب اللہ علم عطا فرما دیتے ہیں تو وہ سمجھ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے پرندے ایسے ہیں جو انسانوں کی نقال ہوتے ہیں، جو انسان بولے گا وہ بول لیتے ہیں، جو انسان سکھلائے گا وہ سیکھ جاتے ہیں، جو انسان کہے گا اچھا ایسا بولتے ہیں۔ بعض اوقات یہ افریقن طوطے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے، ہمارے یہاں سے چھوٹے طوطے ہوتے ہیں، افریقن طوطے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور وہ ایسا بولتے ہیں بعض اوقات تو گمان ہوگا کہ بالکل بندہ بول رہا ہے، ان کی آواز بھی اتنی ٹھوس ہوتی ہے، اتنی آواز میں روب ہوتا ہے کہ محسوس یہ ہوگا کہ بندہ بول رہا ہے۔ اچھا، اور اسی طرح آپ دیکھیں لوگ کتوں کو سکھا دیتے ہیں، بلیوں کو سکھا دیتے ہیں، اور وہ ان کے حکم پہ چلتے ہیں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے گا، وہ اپنا وہ کہیں گے ادھر آؤ آ جائے گا، اچھا جاؤ اپنی جگہ پہ جا کے آرام کرو چلا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہر چیز جو ہے ہر حال میں میرا ذکر کرتی ہے، اگر تم نہ بھی کرو گے تو میرا کیا نقصان ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمینوں کے ملک ہے، سب کا مالک اللہ ہے، وإلی اللہ المصیر، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ جانا۔ اس کے بعد اللہ نے مثال دی، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، اللہ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ ہم یہ کیسے بادل بناتے ہیں، یہ کیسے پانی کو ہوائیں اٹھاتی ہیں، یہ کیسے اوپر جا کے بادل بنتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر کیسے تہ بتہ بنتے ہیں، پھر ان بادلوں کے اندر سے ہم کیسے پانی گراتے ہیں، اور آسمانوں سے بھی ہم پانی گراتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم وہاں سے آسمانوں سے اولے برسا دیتے ہیں، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، جہاں چاہتے ہیں وہاں پہنچتا ہے، جہاں سے چاہتے ہیں ہم پھیر دیتے ہیں۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، اور ہم اس میں جو بجلی چمکاتے ہیں اس کی اتنی روشنی ہوتی ہے کہ شاید تیری آنکھوں کو بھی اچک لے اور تجھے بے نور کر دے۔ فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ رات اور دن کو پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس کے اندر ان لوگوں کے لیے عبرت ہے، ان لوگوں کے لیے موعظت ہے جن کی آنکھیں ہیں۔ کیا مانا؟ یعنی جو دیکھنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، ورنہ تو کافروں کی بھی بڑی موٹی موٹی آنکھیں ہوتی ہیں۔ منع ہوتا ہے ابصار، اگر آپ نے آنکھوں سے دیکھنے کا فائدہ نہیں اٹھایا، اسی لیے آپ نہیں دیکھتے کہ کبھی اگر بچہ دوڑ رہا ہو اور اس کو ٹکر لگ جائے تو ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ اندھے ہو تم، حالانکہ اندھا تھوڑا ہوتا، یعنی منع یہ ہے کہ نہیں دیکھا نا اسے تبھی ٹکر لگی۔ تو اسی لیے جب کافر اپنے اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کی قدرتوں کو نہیں جانتے، اللہ کی آیات قدرت میں غور نہیں کرتے ہیں، تو گویا وہ بھی اندھے ہیں، اور دیکھتا وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ واللہ اعلم۔ کہتا ہے جی کہ ایک آدمی نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو تقسیم کر دیا۔ میرا بھائی آپ زندگی میں تقسیم کریں یا مرنے کے بعد تمہاری جائیداد وارثوں کو منتقل ہو، کوئی شریعت میں منع نہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، مثلا تمہاری بیوی 2 بیویاں ہیں اور تمہیں خوف ہے کہ پہلی بیوی سے جو بچے ہیں میری دوسری بیوی کو میرے مرنے کے بعد کچھ نہیں دیں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے کسی عالم کے پاس، مفتی کے پاس جا کے بتلاؤ کہ جناب میرا نام یہ ہے، میری 2 بیویاں ہیں، اتنے لڑکے ہیں، اتنی لڑکیاں ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہیں، بہن ہیں، اب مجھے بتائیں کہ شریعت میں میری جائیداد کیسے تقسیم ہے۔
وہ سب کے حصے نکال کے آپ کو دے دیں گے، اور 8واں حصہ جو ہے وہ 2 بیویوں پہ تقسیم ہوگا، اور ڈبل جو ہے وہ بیٹوں کو ملے گا، اور اس کا آدھا جو ہے وہ لڑکیوں کو ملے گا۔ بہرحال وہ آپ کو سارے شیئر بنا دیں گے۔ آپ چاہے زندگی میں ان کے نام رجسٹری کر دیں، چاہے تو ایک وصیت نامہ لکھ کے شریعت کے مطابق اس پہ باقاعدہ تصدیق کرا کے کسی اچھے آدمی کے پاس امانت رکھ دیں کہ جب میں مر جاؤں تو اس وصیت کے مطابق عمل ہو جائے۔ بہرحال آپ کی آسانی ہے اور آپ کی مرضی ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے اس دور میں کہ اگر تم نے ساری جائیداد اپنی اولاد کے نام رجسٹری کر دی نا تو خود انشاءاللہ فٹ پاتھ پہ بیٹھنے کی تیاری کر لو، یہ تجربہ کر لو، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اس لیے لازم ہے کچھ اپنے نام بھی رہنے دینا، کم از کم عزت کے ساتھ تو مرو۔ ایک تمتع والے حاجی نے غلطی سے یا کسی کے کہنے پر حج تمتع حج سے پہلے آتے ہی دے دیا۔ کیا حج تمتع دے دیا؟ یعنی قربانی دے دی، بکری دے دی، کیا دے دیا؟ وضاحت تو کرنا، حج دے دیا، کیسے حج دے دیا؟ مانا اس کا یہی ہوگا کہ بھئی اس نے وہ جو حج کی بکری ذبح کرنی تھی نا، اور نے کہا بعد میں کون مصیبت اٹھا کر دیا، اس دن رش ہوگا، لہٰذا 10-15 دن جو ہے وہ پہلے ہی ذبح کر دو۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ وضو تو پہلے کر لو اس دن یا بعد میں کر لو۔ کیا خیال ہے؟ آسانی سے ہو جائے۔ یا کہے کہ یار پتہ نہیں کل صبح نیند نہ کھلے، ابھی فجر کی نماز بھی پڑھ کے سو جاؤں۔ اللہ کے بندے، ہر چیز کا وقت ہے، اور میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو جمرۃ العقبہ پہ کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے جا کے اپنا 100 اونٹ ذبح فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے حلق کرایا۔ تو افضل اور اعلیٰ جو ہے وہ یہ ہے، اگر آگے پیچھے ہو جائے علماء اجازت دیتے ہیں، لیکن افضل تو یہی ہے سب کا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ 10 ہی نہ آئے، یوم النحر ہی نہ آئے اور تم پہلے ماشاءاللہ بکری ذبح کر دو۔ بہرحال ایسا کیا ہے تو وہ ادا نہیں ہوئی۔ اب تمہارے ذمے 2 ہو گئی، ایک وہ حج تمتع والی ہدی تمتع اور ایک جرمانے والی بکری، تو دونوں مکے میں ذبح کر کے مکے کے غریبوں میں تقسیم کرو۔ یہ تو کل بھی آپ نے پوچھا نا کہ اگر ایک آدمی نے 11 تاریخ کو کنکریاں نہیں ماری، لیکن اس نے 12 تاریخ کو کنکریاں ماری اور 11 کی قضا بھی کر دی، یہ ضروری ہے، یعنی کہ ورنہ 12 کی کنکریاں الگ ہیں اور 11 کی الگ ہیں۔ 21 کنکریاں آپ نے 11 کو مارنی تھی اور 21 کنکریاں آپ نے 12 کو مارنی تھی۔ تو اگر اس نے 12 تاریخ کو آ کر 12 کے دن کی کنکریاں بھی مار دی اور 11 والی بھی جو نہیں ماری تھی قضا کر دی تو کوئی جرمانہ نہیں، اور اگر 11 کی بالکل چھوڑ دی تو ایک بکری دم پڑ گئی۔ کہتے جی کہ جس نے گستاخی کیا ہے اس نے معافی مانگا ہے، یہ کیا ہے؟ اچھی بات ہے کہ بھئی نعوذ باللہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کر دو اور پھر کہو کہ معافی کس بات کی؟ حال یہ ابھی تک نہیں ہے، کیونکہ وہ اس بات پہ اصل تو ان کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو مشتعل کیا جائے۔ اب کافی عرصہ ہو گیا تھا، یہ تو دیکھ چکے تھے کہ جہاں پکڑتے ہیں مسلمانوں کی دہشت گردی تو ثابت ہوتی نہیں، مسلمان اس میں مجرم نہیں، نہ وہ پہلے حادثے میں مجرم ہے، نہ 7/7 میں مجرم ہے، نہ 9/11 میں مجرم ہے۔ مجرم تو وہ خود ہے، ان کو پتا ہے کہ قاتل بھی وہی، منصف بھی وہی، شاہد بھی وہی، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر؟ وہ تو ساری پلاننگ کر کے انہوں نے خود کرایا تھا، اور یہ کارٹون وغیرہ ساری اسی پلاننگ کا ایک حصہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ٹیسٹ کیس ہے کہ مسلمانوں کو دیکھیں کہ انبیاء سے کتنی محبت ہے، اور دوسرا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح جب مشتعل ہوں گے لوگوں کو ماریں گے، گھر جلائیں گے، ہم کہتے دیکھو دہشت گردی کا عجیب قانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرو، تو تم اس شقی عدلی کو کہو کہ قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ کارٹون لکھے، یعنی وہاں یہودیت کے بارے میں بات کہنا تو جرم ہے،
لیکن محمد مصطفیٰ کے بارے میں بات کہنا جرم نہیں ہے. ہم تو مجبور ہیں نا جی. وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، فوت ہو گئے، بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے مناظر تھے اور ماشاءاللہ مؤلف بھی تھے، بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں انہوں نے. میں نے بھی ان کی زیارت کی تھی، بہت ہی رحیم آدمی. تو انہوں نے مجھے خود بتایا ایک دفعہ، کہنے لگے مولوی وکی صاحب جب میرا شیعہ سے مناظرہ ہوتا ہے نا تو میرے لیے بہت بڑی مشکل ہے. میں نے کہا انہوں نے کہا میں حضرت علی کی شان میں بھی تو گستاخی نہیں کر سکتا نا. بھائی ہم اہل سنت ہیں تو ہم اہل بیت کے شان میں بے ادبی تو نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جب ان کا خارجیوں سے مقابلہ ہوتا ہے نا 2 منٹ بھی نہیں ٹھہرتے، ایسے بھاگتے ہیں اور جیسے اللہ تبارک کو، کیونکہ یہ صحابہ کے خلاف بات کرتے ہیں، اہل بیت کو بکواس کرتے ہیں. 2 منٹ لگتے ہیں ان کے بھاگنے کے، کیونکہ مقابلے میں خارجی ہوتا ہے، ناسبی ہوتا ہے، یہ بھی بکواس کرتے ہیں، وہ بھی بکواس کر دیتا ہے. انہوں نے کہا ہم تو مجبور ہیں نا، ہم تو اہل بیت کی شان میں بھی کوئی لفظ نہیں زبان سے کہہ سکتے. ہم تو جب بھی نام لیں گے ادب سے لیں گے، صحابہ کا بھی ادب سے لیں گے، اہل بیت کا بھی ادب سے لیں گے، سیدنا علی کا ادب سے لیں گے، حسن حسین کا ادب سے لیں گے، ہم تو آل رسول کا ادب سے لیں گے. ہم تو زین العابدین محمد بن باقر جعفر صادق رحمت اللہ علیہم اجمعین، ہم تو سب کی شان کا احترام کریں گے. لیکن نواسب جو ہیں اور ہمارے جو ہیں وہ تو پھر ان کے ساتھ وہی بات کرتے ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ بھئی ہم تو سیدنا عیسیٰ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی ادنا گستاخی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شان میں گستاخی بھی اتنا بڑا جرم ہے جتنا حضور محمد مصطفیٰ کی شان میں، کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اس لیے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہرحال اس کی معافی کا کیا ہے، زندیق کی کوئی معافی نہیں ہوتی، گستاخ رسول کی کوئی معافی نہیں ہوتی. اور گستاخ رسول کا علاج یہ ہے انشاءاللہ کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ایسا عبرتناک انجام دکھائیں گے کہ دنیا دیکھے گی. کیوں تاریخ پڑی ہوئی ہے، ابھی لہب کا انجام دیکھ لو، فرعون کا انجام دیکھ لو، نمرود کا انجام دیکھ لو، قارون کا انجام دیکھ لو، ابھی لہب کا انجام دیکھ لو. تمام عالم کی تاریخ پڑی ہوئی ہے کہ جنہوں نے انبیاء کی شان میں گستاخی کی ان کا انجام کیا ہوا ہے. تو اللہ کی سنت جاریہ ہے اور ہمیں اپنے اس خدا کی قدرت پہ بھی یقین ہے، قوت پہ بھی یقین ہے، غلبے پہ بھی یقین ہے، عزت پہ بھی یقین ہے. وہی عزیز ہے. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. میری والدہ انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. اللہ جتنے فوت ہو گئے سب کو مغفرت فرما. کہتے جی کہ میری پریشانی ہے. میرا بھائی پریشانی میں خود دعا مانگو. اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو پریشان حالوں کی پریشانیوں میں سنتا ہے؟ کون ہے جو لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ اللہ ہے. تو آپ پریشانی میں بس مانگنا سیکھ لو. مشکل یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا. ہمیں مانگنا آ جائے تو دینے والے کا دروازہ تو کھلا ہوا. اگر ایک عورت کی شادی ہوئی تھی، نکاح رجسٹرڈ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اللہ کے ہاتھوں پر علم ہے نا کہ نکاح ہوا تھا، چاہے زبانی کلامی ہو. والدین نے کیا تھا، گواہ موجود تھے. جب تک پہلا خاوند طلاق نہ دے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا. جب تک وہ طلاق نہیں دے گا یہ زنا تصور ہوگا اور دونوں زانی زانیہ شمار. کہتے جی کہ ہمارے دکان میں لوگ جو ہیں وہ جا نماز بھول جاتے ہیں. صرف تمہاری دکان میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ بہرحال اگر بھول جاتے ہیں تو آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسی غریب کو دے دیا کرو کہ یا اللہ اس کو ثواب ملے جس کا ہے. تم سب کے وارث خود نہ بن جاؤ. عمرہ قصاص تو کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا. خدا کا خوف کیا کرو یار. ساتھ قربانی کا جانور عمرہ قضا میں تو نہیں ہے، وہ تو حدیبیہ میں جب آپ آئے روک دیا گیا تو وہاں سے اللہ کو منظور تھا کہ آپ کو روکا جائے گا، دم احساس دینی ہوگی. ہم لوگ حرم میں رہتے ہیں، ہم نے حج کیا ہے، قربانی نہیں کی، کوئی بات نہیں. آپ مکے میں رہنے والوں کا حج افراد ہوتا ہے، ان کے لیے بکری ضروری نہیں ہوتی. بہرحال جو لوگ داڑھی سنت کے مطابق نہیں رکھتے دعا کرو اللہ ان کو رکھنے کی توفیق دے. باقی یہ ادھر رکھنا ہے ادھر رکھنا ہے، چھوٹی یا
سنت یہی ہے کہ میرے آقا کی داڑھی مبارک کامل تھی اور سینہ مبارک پہ آتا. کہتے جی کہ شوال میں میری بیوی نے اور عمرہ کیا ہم نے، پھر ہم نے حج افراد کیا. جب پاکستان سے وہ آئیں شوال میں عمرہ کیا تو ان کا افراد کیسے ہو گیا؟ ان کا تو تمتع ہے. ہاں اگر پھر وہ احفا پتہ نہیں کہاں آپ نے لکھا ہے اگر میقات کے ادھر آپ کیا چلے گئے واپس پھر وہ حج افراد بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک کیا. مثلا وہ ریاض رہتی تھی، ریاض چلی گئی تو کوئی اپنے گھر چلی گئی ہو تو ان کا گھر آفاق میں ہے، کوئی میقات کے اس طرف. کہتے جی کہ موٹا آدمی ہے، احرام میں اس کی ٹانگیں کٹتی ہیں تو کیا وہ اندر کپڑا پہن سکتا ہے؟ کپڑا نہ پہنے، اندر منع ہے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر خوشبو والا سرسوں کا تیل لگا لے بدن کو. نہیں کٹیں گی، لگے گی لیکن کٹیں گی نہیں. اگر ایسے کٹنی ہوتی تو پہلوانوں کی ساری ٹانگیں نہ کٹ جاتی. کتنوں کی کٹی ہوئی آپ نے دیکھی. تم چلتے جو نہیں ہو، عذاب ہے نہ چلنے کا. ایک آدمی مکے میں رہنے والا ہے، اس کی بہن فوت ہو گئی ہے، وہ اپنی بہن کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتا ہے. بالکل کرے. مکے میں رہنے والا جب حج کرتا ہے اس کا حج افراد ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھو، مکے میں جو لوگ مقیم ہیں، جدے میں ہیں، مکے میں ہیں، میقات کے اندر ہیں، یا رمضان میں آ کے مکے میں رہ گئے، چاہے کہیں سے آئے، سب مکے کے حکم میں ہیں. وہ اگر حج کریں گے تو ان کا حج افراد ہوگا. ان پر حج کی بکری واجب نہیں ہوگی. باقی اگر وہ دولت مند ہیں، پیسے والے ہیں تو قربانی تو الگ چیز ہے، اس کا حج کی بکری سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو اگر حج پہ نہ بھی ہو تب بھی قربانی کرے گا. لیکن قربانی ہر جگہ ہو سکتی ہے، حج کی بکری ما سوائے حرم کے ادا نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ نے اپنی بہن کا حج بدل کیا ہے، حج افراد ہے، اس میں کوئی بکری نہیں، آپ نے بکری نہیں دی، کوئی بات نہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کیا ہے. واللہ تعالی عالم. کہتے جی کہ میں نے حرم کے سامنے دکان لی ہے، کرایہ بہت زیادہ ہے، دعا کریں برکت کی. آپ انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ پاک برکت دیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں کہ صدق ہو، سچ ہو، جھوٹ نہ ہو، خیانت نہ ہو، اور استغفار زیادہ پڑھیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو اللہ استغفار کی برکت سے رزق میں، مال میں، اولاد میں برکت دیتے ہیں. یمددکم باموال وبنین. اللہ کے قرآن میں وعدہ ہے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم استر عوراتنا، آمن رواتنا، خفف لواتنا. اللهم يا شافي يا سلام اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر امورنا، اللهم يسر امورنا، اللهم يسر امورنا. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا وريا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا الہ العالمین تعدم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما. یا اللہ اپنے خزانے غیب سے اس کے دروازے کھول دے. یا اللہ ہمیں بغیر مانگے ہوئے عطا فرما دے. یا اللہ گستاخان رسول پہ اپنا قہر نازل فرما. یا اللہ اپنا قہر نازل فرما. یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کو ایسے ذلیلوں کی عبرتناک انجام دکھلا دے. انت القادر علی ذلک وما ذلک علی اللہ بعزیز. یا الہ العالمین
عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے گھر، ہماری جائیدادیں، ہمارے مال سب اجڑ چکے، اپنی رحمتوں سے آباد فرما دے، ہمارے اعمال بھی اجڑ چکے، اموال بھی، یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر فیشن کی بیماریوں نے عذاب ڈالے ہیں، عذاب رفع فرما، یا الہ العالمین ہر بچی اصلاح فرما دے، اللہم